الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، جس طرح ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی جماعت سے ایک یا دو رکعت پیچھے رہ جاتی ہے، اس ایک یا دو رکعت چھوٹ جاتی ہے، تو وہ کس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اگر کوئی آدمی 3 رکعت یا 4 رکعت امام سے پیچھے رہ جائے، اس کی 4 رکعتیں چھوٹ جائیں، تو وہ کس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ سامعین مکرم، اگر کوئی آدمی 3 رکعت امام سے پیچھے رہ جائے، یعنی امام کے ساتھ صرف 1 رکعت اس نے پائی، تو جب امام سلام پھیرے گا تو وہ آدمی کھڑا ہو کر سبحانک اللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، ایک اور سورت بھی ملائے گا۔ اسی طرح اپنی یہ 1 رکعت مکمل کرے گا۔ دوسرے سجدے کے بعد یہ آدمی بیٹھ جائے گا تحیات پر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد پورا پڑھے گا، پھر یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، پھر یہ تیسری رکعت بھی مکمل کرے گا، پھر چوتھی رکعت بھی اسی طرح مکمل کرے گا۔ یہ تو تھا اگر کوئی آدمی 3 رکعت امام کے پیچھے رہ جائے۔ اب ہے اگر کوئی آدمی 4 رکعت ہی امام سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی 4 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو وہ اس کی 2 ہی شکیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ آدمی یعنی امام التحیات کی شکل میں بیٹھا ہے، پھر وہ آدمی آ کر امام جماعت کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ آدمی جو امام سلام پھیرے گا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنی 4 رکعتیں منفرد اکیلے پڑھے گا، یعنی پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ وہی صورت ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ وہ سبحانک اللہ بھی پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھے گا اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا۔ یہ اپنی 4 رکعتیں اسی طرح مکمل کرے گا۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت امام کے ساتھ پا لیتا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں وہ صرف سبحانک اللہ پڑھے گا، وہ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا، کوئی سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھے گا، وہ صرف خاموش رہے گا۔